لغاری صاحب ہر چیز ہی مہنگی ہے، مرغی، انڈے، دالیں، چاول، آٹا مطلب پیٹرول، گیس بحران ہے، ہر چیز ہے، اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ پہلے تو صرف غریب کی پہنچ سے دور تھی نا، اب تو متوسط طبقہ جو ہے وہ بھی محروم ہو گیا ان چیزوں سے۔ 0.23% جو ہے وہ کم ہوئی ہے۔ 1 روپے میں 1 پیسہ ہوتا ہے، 1 پیسے کا 23%، 1 پیسے کا۔ اچھا ہاں، مہنگائی کی شرح یہ کم ہوئی ہے، اس کا ہم ڈھول بجا رہے ہیں، مہنگائی کم ہو گئی، مہنگائی کم ہو گئی۔ بھائی 0.23% ہوتا کیا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے، اور جو بڑھی ہے وہ تو آسمان کی طرف جا رہی ہے، اور لوگ بیچارے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ کیا کریں اس مہنگائی کا؟ کیا سبزی نہیں کھا سکتے، دال نہیں کھا سکتے، چکن نہیں کھا سکتے، گوشت نہیں کھا سکتے، لوگ کیا مٹی کھائیں؟ کیا کھائیں لوگ؟ ریت کھائیں؟ لوگوں کے کھانے کے لیے لوگ اب آخری بات یہ رہ گئی ہے کہ وہ جو دریائے سندھ کا اور پاکستان کے دیگر دریاؤں کا جو بیچے نہیں گئے، جو بچ گئے بیچنے سے، اور اوپر انڈیا لگ وہ کر رہے ہیں، وہاں سے جو پانی آ رہا ہے اس کے اندر جو گدلا پانی ملا جائے گا وہ پئیں اور جئیں، ورنہ نہ جئیں۔ کس نے کہا ہے جینے کے لیے؟ تو آپ کی جینے کی ذمہ داری تو حکومت نے نہیں لی ہوئی ہے۔ صاحب ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگ جائے گا؟ لگے گا۔ معلوم یہ ہو گیا کہ H2O کا جو فارمولا ہے وہ جو ہے وہ لے جائیں گے یہ اپنے پاس اور رکھ لیں گے اپنے پاس، اور پانی کے بنانے کا عمل اپنے پاس رکھیں گے، اور اس کو جو ہے مجھے دیکھیں ایک بات کا میں سیریس ہو کر بات کر رہا ہوں۔ کیا ہوا کہ یمن کے دریا جو ہیں وہ بڑی کمپنیوں نے خرید لیے ہیں۔ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جن قوتوں نے پاکستان کے 3 دریا بیچے وہ پاکستان کے ان دریاؤں کو نہ بیچیں۔ معلوم ہوا کہ کوئی انٹرنیشنل پانی کی کمپنی آ گئی اور آپ کے دریا لے کر چلی گئی، آپ بیٹھے ہوئے دنیا کا جو فوڈ باسکٹ تھی، یہ ملک، یہ علاقہ، یہ خطہ، یہ سرزمین، دنیا کی فوڈ باسکٹ، ساری دنیا کو کھانا یہاں سے ملتا تھا۔ اب ہم اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ ہمیں گندم نہیں مل رہی ہے، ہم اس بات پہ مل رہے ہیں ہمیں ذریعہ اجناس نہیں مل رہی ہیں۔ ان کو خدا کا خوف نہیں آتا، انہوں نے پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے۔ اور اب یہ صورتحال ہو گئی ہے لوگوں کے پاس رات کے کھانے کے، بھئی آپ دہاڑے کو تقسیم کریں نا، 600 700 800 روپے میکسیمم مزدور کی دیہاڑی ہے، آپ اس کو تقسیم کر کے بتائیں کہ آدمی روٹی کیسے کھائے گا؟ اس کے 6 بچے ہیں، 2 میاں بیوی ہیں، 1 ماں ہے اور ایک باپ بھی ہے۔ اب ان کو کھانا کھلانا ہے، وہ شخص کیسے کھانا کھلائے؟ آئیں اس کا کوئی سائنس بتائیں کہ کس طرح سے وہ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ روکھی روٹی جو ہے وہ بھی پوری نہیں مل سکتی، اس لیے کہ آٹا بھی مہنگا ہو گیا، اتنی مہنگی ہو گئی ہے نا، آٹا مہنگا ہو گیا، روٹی مہنگی ہو گئی۔ اچھا لغاری صاحب کچھ بات کر لیتے ہیں کراچی کے حالات کی۔ اسٹریٹ کرائمز بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ ایم کیو ایم کے سابق ایم پی اے ان کا موبائل چوری ہو گیا تھا، اب شاہدہ رحمانی صاحبہ کی گاڑی چوری ہو گئی ہے۔ اب اس میں تو وفاق ذمہ دار نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ ایم پی اے صاحب کی شاہدہ رحمانی لے گئی ہوں گی، شاہدہ رحمانی صاحب کی کار جو ہے وہ ایم پی اے صاحب لے گئیں گے، لیکن سندھ حکومت کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، اسٹریٹ کرائم پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ پولیس جب شیک ہوتی ہے نا تو بہت سے واقعات ہوتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور مجھے بہت افسوس ہے کہ جو ایم کیو ایم کے سابق ایم پی اے کے ساتھ ہوا، یا جو کچھ آج گاڑی چلی گئی ہے محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ کی، نہیں جانی چاہیے، اور سندھ حکومت کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ اگر وہ محفوظ نہیں ہیں، ایم پی اے اور ممبر قومی اسمبلی، ایگزسٹنگ ممبر قومی اسمبلی، اگر وہ محفوظ نہیں ہیں تو ہم جیسے غریب لوگ، عام آدمی جو ہیں، وہ کہاں سے محفوظ ہوں گے اور کیسے محفوظ ہوں گے؟ لغاری صاحب کی سیف سٹی پروجیکٹ پر کام کیوں نہیں کرتے؟ پنجاب میں بھی تو ہے، تو یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں بھی انٹینشن ہونی چاہیے کہ بھئی آپ کو سیف سٹی کے لیے کیمرے کہاں کہاں لگا سکتے ہیں، آپ جائیں گے لگانے کے لیے، نہیں یار یہ تو اس پر نہ لگائیں، یہ حساس علاقہ ہے، آپ حساس علاقے شہر میں آئیڈینٹیفائی کرتے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ایک سیف سٹی پروجیکٹ کی ضرورت ہے، کراچی جیسے بڑے شہر کو جس کی اتنی بڑی آبادی ہے، اس کے لیے ایک سیف سٹی کا پروجیکٹ ہونا چاہیے۔ میں نے لاہور کا دیکھا ہوا ہے، اور وہاں پر میں نے اچھی طرح سے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایک ایک گلی کو، ایک ایک سڑک کو، ایک ایک جگہ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور وہاں کسی بھی قسم کی موومنٹ کو جو ہے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا تھا، وہ شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا اور انہوں نے دکھایا بھی تھا ہمیں۔ عثمان بزدار صاحب ہمارے ضلع کے ہیں، اور وزیر اعظم نے ابھی بتایا ہے کہ جی وہ ڈیرہ غازی خان جو ہے وہ پسماندہ ترین ضلع ہے، تو اگر اب بھی پسماندہ ترین چیف منسٹر آپ نے دیا ہوا ہے، اور وہ چیف منسٹر ایسے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ غریبوں کے مسائل سمجھتے ہیں، تو اگر اب بھی سب سے غریب ہے تو پھر تو